والحمد والنعمة لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اما بعد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں تبدیلی کے لیے جو اصلاحات کی تھیں، ان اصلاحات کے حوالے سے عورت کے بارے میں جو تبدیلیاں ہوئیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے. عورت کے حقوق کے ضمن میں میں نے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ اسلام نے، قرآن پاک نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا تو عورت کو زندگی کا حق دیا. دوسرے نمبر پہ یہ عرض کیا تھا کہ وراثت کا حق دلوایا، متعین بھی کیا کہ بیوی کی صورت پہ کیا حق ہے، بیٹی کی صورت پہ کیا حق ہے، ماں کی صورت پہ متعین بھی کیا اور دلوایا بھی. تیسرے نمبر پہ عرض کیا تھا کہ رائے کا حق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق جاہلیت کے زمانے میں ہم عورت کو رائے کا کوئی حق نہیں دیتے تھے. فلما جاء اسلام آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ عورت کا بھی رائے کا حق ہوتا ہے. آج چوتھی بات عرض کروں گا اس حوالے سے، علم کا حق. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو تعلیم کا حق نہیں دیتا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، جسے ہم خیر القرون کا دور کہتے ہیں، اگر عورت کی علمی سرگرمیاں اور اس کا علمی مقام دیکھا جائے تو ایک لمبا مسئلہ ہے. میں ایک دو باتیں صرف عرض کرنا چاہوں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ہزاروں مردوں نے استفادہ کیا، سینکڑوں عورتوں نے بھی استفادہ کیا. قرآن پاک کی تفسیر میں بھی، حدیث میں بھی، تفقہ میں بھی. اور حدیث کے راویوں کو آپ دیکھیں گے، اسماء رجال کی کتابیں، تو آپ کو جہاں ہزاروں راوی مرد ملیں گے وہاں سینکڑوں عورتیں بھی ملیں گی جو حدیث کی راویہ ہیں، روایت کرتی ہیں. تین حوالوں سے ذرا غور فرما لیں. قرآن پاک کی تفسیر میں، قرآن پاک کے تعویل، توجیہ، تفسیر، آپ حدیث کا ذخیرہ، تفسیر کا ذخیرہ دیکھیں کہ جس طرح مرد صحابہ کرام قرآن پاک کی تفسیر کرتے تھے اور ان سے پوچھا جاتا تھا، اور قرآن پاک کے مفسر تھے، صحابیات بھی تھی. اور امت میں قرآن پاک کی سب سے بڑی مفسرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، جن سے قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں رجوع کیا جاتا تھا، وضاحت فرماتی تھی، اور وہ وضاحت صحابہ کرام میں قابل قبول نہیں ہوتی تھی، واجب القبول ہوتی تھی، اس پر لوگ عمل کرتے تھے. حدیث کی روایت میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں ہزاروں صحابہ راوی ہیں، سینکڑوں عورتیں بھی راوی ہیں. اور حدیث کے سب بڑے راویوں، 6 بڑے راویوں میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ حدیث کے بڑے راویوں میں سے ہیں. بلکہ میں ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ صحابی کی روایت اور صحابیہ کی روایت میں درجے کے اعتبار سے محدثین نے کہیں کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ روایت چونکہ حضرت عمر کی ہے یہ زیادہ قابل قبول ہے، اور یہ حضرت حفصہ کی ہے اس کا درجہ کم ہے. یہ روایت حضرت صدیق اکبر کی ہے، اس کا گریڈ زیادہ ہے، اور یہ حضرت عائشہ کی ہے، اس کا گریڈ کا نہیں. صحابی اور صحابیہ یکساں روایات ان کی قبول کی گئی ہے، کہیں کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے. ہاں اگر ترجیح ہوئی ہے تو اس حوالے سے ہوئی ہے کہ جو گھر کے معاملات میں عورتوں کی روایت کو ترجیح دی گئی، نکاح کے معاملے میں، گھر کے معاملات میں، میاں بیوی کے معاملات میں. اس کو آپ کو احادیث میں بھی اس کی مثالیں ملیں گی. یہ چونکہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، اس میں خاتون کی، گھر کی خاتون کی روایت کو ترجیح دی گئی ہے. اگر کوئی ترجیح ہے تو یہ ہے، ورنہ کوئی ترجیح نہیں. اسی طرح فتوے میں بھی قرآن، حدیث، فقہ، تین ہی دائرے ہیں. فقہ اور تفقہ میں اور فتوے میں بھی عورتیں صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھیں. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دور میں جو عورتیں فتویٰ دیا کرتی تھیں
اور جن سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا، جن کا فتویٰ چلتا تھا، ان کی تعداد حافظ ابن القیم نے 23 لکھی ہے۔ ان میں معروف سب سے بڑی مفتی عظمیٰ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلکہ ان کا تو یہ اعزاز بھی ہے کہ وہ اپنے معاصر مفتیوں کے فتووں پر نقد کرتی تھیں اور ان کو رد کرتی تھیں اور مقابلے میں جواب میں فتویٰ دیتی تھی کہ یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، یہ میں فتویٰ دے رہی، یہ صحیح ہے، اور یہ بات چلتی تھی وہاں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ ہے الاصابہ فی مستدرکت عائشۃ علی الصحابہ، کہ وہ روایات جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے معاصر مفتیوں کے فتووں پر نقد کیا ہے اور جواب میں فتویٰ دیا ہے اور وہ فتویٰ قبول کیا گیا ہے، وہ مستقل رسالہ ہے جو حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت عائشہ، انہوں نے اس کو رسالہ پورا متن سمیت وہ ترجمے کے ساتھ دے دیا ہے کہ حضرت عائشہ فتویٰ دیتی بھی تھی اور فتوے پر نقد بھی کرتی تھی، روایت کرتی بھی تھی، دوسرے راویوں کی روایت پر نقد بھی کرتی تھی، اور ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا بھی، حضرت حفصہ بھی، حضرت ام الدرداء بھی، حضرت ام شفا بھی، یہ معروف صحابیات ہیں، راویات ہیں جو فتویٰ بھی دیتی تھی، روایت بھی کرتی تھی، قرآن پاک کی تفسیر بھی بیان کرتی تھی۔ بلکہ تفسیر کی کتابوں میں تفسیر قرآن پاک کے حوالے سے زیادہ استفسارات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہوتے تھے، اور وہ وضاحت کرتی تھی اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ تو عورت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا حق بھی دیا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، کہتے ہیں عورت کہاں تک پڑھ سکتی ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں تک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم، ان کا جو معیار تھا، جو ان کا جو دائرہ تھا، ان کے شاگرد عروہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی عالم تفسیر میں، حدیث میں، وراثت میں، فرائض میں اور ادب میں، خطابت میں، شعر و شاعری میں، طب میں حضرت عائشہ سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا، اور وہ خود تابعین کے امام ہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ معاصرین میں سے ہیں، وہ اپنے مقام کے اعتبار سے صحابی ہے اور حضرت عائشہ کے معاصرین میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کبھی کسی ایسی مشکل میں نہیں پھنسے کہ جس کا ہمیں حضرت عائشہ کے پاس کوئی حل نہ ملا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کرام کسی مسئلہ پہ پھنس گئے، الجھ گئے ہوں، مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، الا وجدنا عندها علما، ہم نے حضرت عائشہ کے پاس جب بھی ضرورت پیش آئی ہے، جب بھی مشکل پیش آئی ہے، حضرت عائشہ کے ہاں ہمیں اس کا حل ملا ہے۔ تو یہ میں نے چوتھا حق عرض کیا جو عورت کو دیا گیا، عورت کا مقام اور سٹیٹس بحال کیا گیا علم میں، کہ عورت بھی علم میں یہاں تک جا سکتی ہے جہاں تک حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہ اجمعین گئی ہیں۔ اس پر بہت سے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اصولی بات میں نے کی ہے کہ اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کی کتاب نے عورت کو علم کا حق بھی دیا ہے، اور وہ علم میں بھی قرآن پاک کا علم ہو، حدیث کا روایت ہو، علم ہو، تفقہ فی الدین ہو، افتاء ہو، عورتیں بھی کمال تک اپنے دائرے میں رہ کر عورتوں نے بھی علم میں کمالات حاصل کیے ہیں، اور یہ اسلام کا اعجاز بھی ہے، اعزاز بھی ہے، اور اسلام کا احسان بھی ہے عورت پر کہ اس نے اس کو عورت کو علم کے دائرے میں یہاں تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی وسلم۔